خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں وائلٹ سسل آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں، اور پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، کلام خدا میں خدا یوں فرماتا ہے، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی خاطر تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے۔ آئیے ناظرین، ہم بھی خداوند کے نام کی تعظیم کریں اور مسروب جارڈن کی خوبصورت آواز میں یہ گیت سنیں۔ یسوع تیرا نام ہے کتنا سندر، یسوع تیرا نام ہے کتنا پاون، یسوع تیرا نام ہے کتنا سندر، یسوع تیرا نام ہے کتنا
جی ناظرین، آپ نے یہ گیت سنا۔ میں امید کرتی ہوں کہ خداوند کی یہ ستائش آپ کے لیے برکت کا باعث ہوئی ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم انکل ڈیوڈ اور پنکی کے پاس چلیں اور ان سے آج کی کہانی سنیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کے مقدس اور پیارے نام میں پنکی اور انکل ڈیوڈ آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اسی مقدس نام کے وسیلہ سے خوش اور سلامت ہوں گے۔ ناظرین، ان سب کہانیوں کے وسیلہ سے ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ آپ اور ہم مل کر خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں۔ جی ہاں ناظرین، کیونکہ یہ کہانیاں محض کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ مقدس کلام کی وہ سچائیاں ہیں جو خدا کے بندوں کے وسیلہ ہم تک پہنچائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے خدا کے بارے میں جان سکیں کہ وہ کیسا قدرت والا خدا ہے، اور اپنی محبت دکھانے کے لیے وہ مختلف ادوار میں کیسے کیسے عجیب اور ناممکن کام کرتا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ ہمیں اپنی آراء ضرور دیجیے تاکہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ ان کہانیوں کے وسیلہ سے آپ نے کیا نئی باتیں سیکھی ہیں۔ انکل ڈیوڈ، اب آج کی کہانی کے بارے میں بھی کچھ بات کیجیے نا۔ جی ہاں پنکی بیٹا، ضرور۔ تو پھر بتائیے نا کہ ہماری آج کی کہانی کا کیا نام ہے؟ پنکی بیٹا، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے خداوند یسوع مسیح 5000 کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ 5000 کیا ہے؟ پنکی بیٹا، یہ ان لوگوں کی تعداد ہے جو اس وقت یسوع کے پاس آئے تھے، اچھا، اور یہ صرف مردوں کی تعداد تھی۔ ان 5000 کے علاوہ بہت سی عورتیں اور بچے بھی تھے جن کو مسیح یسوع نے کھانا کھلایا۔ اتنے سارے لوگوں کو جب یسوع مسیح نے کھانا کھلایا تو ان کا انتظام کیسے کیا انکل ڈیوڈ؟ پنکی بیٹا، خداوند یسوع مسیح نے ان کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں کیا تھا۔ تو پھر اتنی خلقت یسوع مسیح نے کیسے آسودہ کی؟ بیٹا جی، خداوند یسوع نے صرف 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ذریعے ان کو کھانا کھلایا۔ اچھا جی، ہاں جی۔ تو آئیے ناظرین یہ کہانی سنیں۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو منادی کرنے اور تعلیم دینے کو بھیجا۔ جب وہ واپس لوٹے تو وہ سب کچھ جو انہوں نے کیا اور تعلیم دی تھی یسوع کو بتایا۔ تب یسوع انہیں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک پرسکون جگہ پر لے گیا۔ وہ کشتی میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب لوگوں نے یسوع اور شاگردوں کو روانہ ہوتے دیکھا تو وہ جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگے تاکہ وہ جھیل کی دوسری طرف ان سے پہلے پہنچ جائیں۔ جب یسوع اور شاگرد دوسری طرف پہنچے تو بہت بڑی بھیڑ نے ان کا استقبال کیا۔ ہجوم میں بچوں اور عورتوں کے علاوہ 5000 مرد تھے۔ یسوع کو لوگوں پر بڑا ترس آیا۔ یسوع کے نزدیک وہ لوگ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ پھر یسوع نے انہیں تعلیم دی اور ان کے بیماروں کو تندرست کر دیا۔ جب شام ہونے لگی تو شاگردوں نے یسوع سے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے اور قریب کوئی قصبہ نہیں ہے، لوگوں کو رخصت کر دے کہ وہ جا کر اپنے کھانے کے لیے کچھ انتظام کر سکیں۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا، تم ہی انہیں کھانے کو کچھ دو۔ شاگردوں نے جواب دیا، اتنی بڑی بھیڑ کو وہ کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟
جبکہ ان کے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ یسوع نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور شاگردوں سے کہا کہ انہیں 50-50 کی قطار میں گھاس پر بٹھاؤ۔ تب یسوع نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بخشی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ وہ لوگوں کے آگے رکھیں۔ شاگرد خوراک بانٹتے چلے گئے اور وہ ختم نہ ہوئی حتیٰ کہ تمام لوگوں نے کھایا اور سیر ہو گئے، یہاں تک کہ شاگردوں نے خوراک کی بچی ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں جو کھائی نہ گئیں۔ یہ تمام خوراک انہی 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے باقی بچی تھی۔ नाज़रीन, आपने कहानी देखी और सुनी। और यकीनन आपने खुदावंद यीशु मसीह की मौजज़ाना कुदरत के बारे में जान लिया है। और अब अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। جی ناظرین، آپ نے کہانی دیکھی اور سنی۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس کے وسیلہ سے آپ نے خدا کا کلام سیکھا ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی مختصر کیٹیکزم کے وسیلہ سے بھی خدا کا کلام سیکھیں۔ ہمارا آج کا مضمون ہے دوسرا آرٹیکل۔ اس میں آج ہم سیکھیں گے مسیح کے کام۔ اس میں آج ہم غور کریں گے کہ ہم سب فطرتی طور پر کیوں کھوئی ہوئی اور رد کی ہوئی مخلوق ہیں، اور مزید جانیں گے کہ ہم یسوع کے خون کو پاک کیوں کہتے ہیں۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کے جلالی اور قدرت والے نام آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ ہمارا آج کا مضمون ہے مسیح کے کام۔ آج ہم اس میں سیکھیں گے کہ ہم سب فطرتی طور پر کیوں کھوئی ہوئی اور رد کی ہوئی مخلوق ہیں۔ آئیے اس کو جاننے کے لیے کلام پاک کا مطالعہ کریں۔ رومیو 7:18 آیت، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ رومیو 3:22 اور 23 آیت، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ افسیوں 2:1 آیت، تم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ یوحنا 8:34 آیت، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ رومیو 5:12 آیت، اور موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ پہلا یوحنا 3:8 آیت، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا کہ ہم سب کھوئی ہوئی اور رد کی ہوئی مخلوق ہیں، کیونکہ ہم فطرتی طور پر گناہ، موت اور ابلیس کے غلام ہیں۔ اب ہم سیکھیں گے کہ مسیح کا کام کیا کہلاتا ہے، جس کے ذریعے اس نے ہمیں گناہ کی غلامی، موت اور شیطان سے فدیہ دے کر چھڑا لیا۔ آئیے اس کے لیے ہم بائبل مقدس کا مزید مطالعہ کریں گے۔ عبرانیوں 9:15 آیت، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگوں وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ عبرانیوں 9:12 آیت، وہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ ہم نے سیکھا کہ مسیح کا وہ کام جس کے وسیلہ سے اس نے فدیہ دے کر ہمیں غلامی سے چھڑایا، نجات کہلاتا ہے۔ اب ہم سیکھیں گے کہ خدا نے مسیح سے ہمیں گناہوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے فدیہ کی قیمت ادا کرنے کے لیے کہا۔ آئیے بائبل مقدس میں اس کا مطالعہ کریں۔ احبار 17:10-14 آیت، خدا نے گناہ کی قیمت دینے کے لیے خون دینے کے لیے کہا، کیونکہ بدن کی زندگی خون کی وجہ سے ہے۔ مکاشفہ 1:5 اور 6 آیت، جو ہم سے محبت رکھتا ہے
اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہ سے خلاصی بخشی، اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ افسیوں پہلا باب 7ویں آیت۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی موافق اس کے فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ یسایہ 53 باب 5ویں آیت۔ وہ ہماری خطاؤں کے سبب گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ متی 20 باب 28ویں آیت۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھا کہ خدا نے یسوع کو فدیہ کی قیمت ادا کرنے کے لیے اپنا خون بہانے، دکھ سہنے اور موت کو برداشت کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ ہمیں گناہ کی غلامی سے رہائی دے سکے۔ اب ہم سیکھیں گے کہ ہم یسوع کے خون کو پاک کیوں کہتے ہیں۔ آئیے کلام خدا میں اس کا مطالعہ کریں۔ پہلا یوحنا پہلا باب 7ویں آیت۔ اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ پہلا پطرس پہلا باب 18ویں اور 19ویں آیت۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی۔ ہم نے خداوند کے کلام کو پڑھا، سنا اور سیکھا۔ میری خداوند سے دعا ہے کہ وہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔ ناظرین، میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ ہم نے خدا کو نہیں بلکہ خدا نے ہمیں اپنی خدمت گزاری کے لیے چن لیا، اور اس کے وسیلہ سے خدا ہمیں ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بناتا ہے۔ وہ ہمیں اپنے لیے استعمال کرتا ہے کہ ہم اس کی قدرت دوسروں کو بتائیں۔ اور ناظرین، میں آپ کے اس اعتماد کے لیے بھی خداوند کی شکر گزار ہوں جو آپ ہم سب پر رکھتے ہیں، اور میں آپ کی دعائیہ درخواستوں کے لیے بھی شکر گزاری کرتی ہوں۔ اس لیے خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خدا ہماری ساری درخواستوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اور میرے وہ بھائی و بہن جو ابھی تک اپنی دعاؤں کے جواب پانے کے منتظر ہیں، میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ وہ بالکل بھی مایوس اور پریشان نہ ہوں، بلکہ خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کریں اور اسی طرح سے اپنی درخواستیں خداوند کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ وہ خدا آپ کو وقت پر مہیا کرے گا۔ اور اب پروگرام کے اختتام پر ناظرین، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ پروگرام کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور بھیجیے، ہمیں ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ 26 راوی بلاک، شادمان ٹاؤن، ساہیوال، پاکستان۔ کالز اور میسیجز کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 0302789173۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ کو ڈھیروں برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔